ادا کرو. کہا جی کدھر ہے؟ جاؤ فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو جہنم کے 7 حصے ہیں: جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ. حاویہ منافقین کے لیے ہے، وہ حق حاویہ میں پڑا ہوگا. شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا. جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا. یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے. تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا؟ کہاں سے نجات پائے گا؟ تو بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو. خاص طور پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس معاملہ ہے آخرت کا. دوسری چیز اس مینا کی وادی سے متعلق ہے. یہاں جو ہم احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کفن میں ہیں، یہاں ایک بہت بڑی داستان بکھری پڑی ہے مینا کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں پر. یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک داستان اپنے خون سے لکھی تھی جو ہر آنے والے مرد عورت سے مطالبہ ہے کہ آج کے بعد اپنے جذبوں سے زندہ نہ رہو، ابراہیمی جذبوں سے زندہ رہو کہ یا اللہ تجھ پر ہر شے قربان، ہر شے تیری، تجھ پر قربان. یہ جذبہ اللہ مانگتا. جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی اور اپنے مال و متاع کی قربانی. 84 سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے بیٹا دیا. 84 برس کی عمر. 60-65 سال گزر گئے، دعا مانگتے یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. اور فلسطین سرسبز زیتون، امرود، انگور کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. بیٹا ملا، 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا نظروں سے دور کر دو. کہاں لے جاؤں یا اللہ؟ کہا جہاں ہم کہیں. کہ مجھے کیا پتا تو کہاں کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تمہاری راہبری کرے. تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہوتا اور سارا، ہاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے اونٹ پر ساتھ چلے اور جبریل آپ کو لے کر مکہ پہنچے. چاروں طرف کالے پہاڑ، جبل ابی قبیس، صفا، مروہ، جبل عمر، جو اب جبل پتہ نہیں اس کو کیا نام تھا. تو یہ چاروں پہاڑوں کے اندر بیت اللہ ایک ٹیلا تھا. جب یہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ، واپس چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جنہوں نے آگ میں گرتے ہوئے اف نہ کی، جب یہ بات سنی تو ان کو ایک دم حیران ہو کر فرمایا یہاں کیسے چھوڑ دو؟ یہاں تو نہ پانی نہ سایہ. تو جبریل نے کہا آپ کے اللہ کی یہی منشا ہے، یہاں چھوڑ دو. جب ان کو چھوڑ کر چلنے لگے تو وہ حیران پریشان. وہ تو مصر کی شہزادی تھی ہاجرہ، مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی. حیران پریشان یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ چل دیے تو وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. اور آگے حکم ہے جواب بھی نہیں دینا، خاموش، چپ کر کے جا رہے. اونٹنی کی نکیل پکڑی اور جا رہے. کدئی ایک جگہ آتی ہے جہاں اب یہ زمزم کا پانی وہاں مہیا کیا جاتا ہے. یہ بیت اللہ سے کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہاں تک میاں بیوی چلتے آ رہے ہیں اور ہاجرہ فریادیں کرتی آ رہی ہیں. آپ ذرا سوچو ابراہیم کے دل پہ کیا گزر رہی ہو.
صرف نبی نہیں ہے، خامد بھی تو ہے، باپ بھی تو ہے، انسان بھی تو ہے، کیا گزر رہی ہوگی؟ اس امت کو گھر چھوڑنا پہلے دن سے سکھایا گیا۔ اس امت کی ابتدا ہی گھر چھوڑنے سے، بیوی بچے چھوڑنے سے ہے کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانے کا کام ملنا تھا، تو اللہ نے ان کو پہلے سے تربیت فرمائی کہ یہ اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑنے والے بنے۔ 3 میل کے بعد ان کو خیال آیا یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے کوئی حکم نہ آیا ہو، تو پھر فرمانے لگی اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا، ایک دم ہاجرہ کے جذبات بدل گئے، وہ تن نے کہنے لگے اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ چلے جاؤ، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو کیا حشر ہوا ہوگا اس معصوم بچے کے؟ 3 دن میں پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، ایک چھاگل میں پانی تھا تھوڑا سا، کچھ زیادہ رہا تھا، کچھ کھانا تھا، اگر اللہ چاہتے تو ختم ہوتے ہی چشمہ نکال دیتے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اسماعیل کی چیخیں ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں بے قرار ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ کہ جب نہیں رہا گیا اور اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو بھاگ کے صفا پہ چڑھ گئی، حالانکہ پتہ تھا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا، دور دور تک کوئی امید و آس، پھر نیچے اترے، کہ جہاں دوڑتے ہیں وہ وادی تھی، وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں دوڑ لگائی تاکہ بچے کو جلدی سے دیکھ سکوں۔ جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ ہو گیا، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اماں 7 چکروں میں ہی تھک گئی، اگر وہ 14 لگا لیتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ساڑھی تو انہیں 7 تے بس ہو جاتی۔ 7 چکروں کے بعد وہ گر گئی، وہ جی نہ چاہا کہ بچے کو کے پاس جاؤں، میں گر گئی، اور اس نا امیدی میں کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، میں بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا، تو بڑی یاس بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ جبریل پہنچے ہوئے تھے انسانی شکل، تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی میرے بیٹے کے پاس ہے، تو پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے ایک دم اٹھی اور بھاگی، قریب آ کر دیکھا تو آدمی غائب اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، ابل رہا تھا۔ اب تو بڑے سائنسی ٹیکنالوجی بہت چیزیں ایجاد ہو گئیں، تو مجھے یہ زمزم کے کنویں پر جو انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے سورس کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، جیولوجسٹ بلائے ساری دنیا سے، طائف تک زمین کو چھانا کہ شاید یہ زمزم کا پانی یہ کنیکٹ ہے کسی پانی کے ذخیرے سے اور وہاں سے پانی آتا ہے، لیکن کہیں بھی اس کا کوئی کنیکشن کوئی نہیں۔ جو ہی موٹر چلتی ہے تو جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے۔ 5-6 جھرنے ہیں نیچے، سوراخ ہیں، ان سوراخوں سے جب موٹر چلاتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جب موٹر بند کرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اپنے آپ آٹومیٹک۔ 1 سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملنے کی اجازت دی۔ اب ملنے کی اجازت بھی سنو کیسی اجازت تھی۔ پورا سال جو حضرت ہاجرہ نے دن گنے، گھڑیاں گنی، کب آئے گا کب آئے گا، نہ ہی آتا تو اچھا تھا، آیا تو کس حال کا آیا کہ جب سواری کو بٹھایا اور ہاجرہ لپک کے گئیں اور اندر آنے کو عرض کیا تو فرمایا ہاجرہ اترنے کا حکم نہیں ہے، وہ بس سواری پر بیٹھے بیٹھے ملنا ہے، اترنے کا حکم۔ تو ہاجرہ کے صبر کے آنسو چھلک پڑے، کہا
اچھا میں اللہ کے امر پر راضی ہوں، مجھے اجازت ہے آپ کا منہ ہاتھ دھو دوں، آپ مٹی مٹی آپ کے پاؤں دھو دوں، سر دھو دوں، اجازت؟ کہاں اجازت؟ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بیوی نے خامد کی خدمت کی۔ عورت کی سب سے بڑی متاع خامد ہوتا ہے، اور خامد ابراہیم جیسا ہو تو اس کی جدائی کیسی ہوگی؟ بچے کو گود میں لیا، بوسہ دیا، اور جب وہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، اچھلنے لگا تو حکم ہو گیا جاؤ اور جا کے ذبح کر دو۔ یا آئے تھے ایک دفعہ ملنے، یا اب آ رہے ہیں ذبح کر۔ کس عمر میں؟ 94 سال کی عمر، 92 سے 94 سال کی عمر تھی۔ 92 سال کا بندہ تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، اسے کہا جا رہا جا کے بچے کو ذبح کر دو۔ تو جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو حاجرہ سے کہا بچے کو تیار کر دو، میں اسے سیر کرانے جا رہا ہوں۔ تو اسماعیل بھی بڑے اچھل رہے کہ آج میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، میں ابا کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ چھری انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، وہ لے کر نکلے ہیں تو پیچھے شیطان آ گیا حاجرہ کے پاس۔ تجھے خبر ہے کہاں لے کے گیا؟ سیر کرانے کا؟ نہیں، ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ ذبح کرو۔ تو حاجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کے حکم کو روکتا ہے، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کہاں سے چلے، کس طرف سے مینا میں داخل ہوئے۔ پہلے شیطان کو جو ہم کنکری مارتے ہیں، یہاں شیطان اسماعیل کو نظر آئے اور ایسے اشارہ کیا، مجھے دیکھو، ایسے اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ گردن پہ ایسے کیا، یہ تجھے ذبح کرے گا، یہ ایک اشارہ کیا۔ تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے تو وہ زمین میں دھنس گئے۔ آگے چلے تو تھوڑی دور گئے تو وہ پھر ظاہر ہو گیا، پھر اسماعیل کو ایسے ایسے کیا، پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا تو انہوں نے پھر اس کو 7 پتھر مارے، پھر زمین میں دھنس گئے۔ پھر آگے چلے، تیسری جگہ وہ سامنے آئے، پھر انہوں نے کہا ابا مجھے ایسے کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر پتھر مارے، پھر نہیں آئے۔ پھر وہاں سے یوں مڑے، دائیں طرف پہاڑ ہوتا تھا، چند سال پہلے تک وہ پہاڑ موجود تھا، اب انہوں نے ہٹا کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آل سعود کی بڑی خدمات ہیں حجاج کرام کے لیے۔ تو انہوں نے اس پہاڑ کے ساتھ ایک وادی تھی، اس وادی میں اس کو گھاٹی تھی، اس میں بچے کو لے گئے، اور قرآن یوں کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرے بیٹے مجھے اشارہ مل چکا ہے تیرے ذبح کرنے کا، تو کیا کہتا؟ ذبح کرنے کا؟ کیا ماں تھی جس نے 7-8 برس کے بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ کہنے لگے یا ابا تفعل، ابا فوراً جلدی کرو۔ یا ابت ایک لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل پر ذرا خوف نہیں آیا، افعل کا لفظ بتاتا ہے کہ خوشی سے کہو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اپنا دعویٰ نہیں کیا، دیکھو تواضع، دیکھو معصوم بچے کی کیا، انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ، انشاءاللہ ابا آپ دیکھو گے میں صبر والا ہوں، انشاءاللہ، اللہ کو بیچ میں شامل کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بہت خوش بول رہا ہے۔ تو فرمایا مجھے خبر ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، سودا بڑا سستا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر بچے کا ذہن ماں کی طرف چلا گیا،
تو اسماعیل فرمانے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، اسے بہت دکھ ہوگا میرے مرنے کا، تو آپ ایسا کریں ابا، میں آپ کو اپنا کرتا اتار کے دیتا ہوں، یہ آپ میری نشانی رکھ لیں اور میری ماں کو جا کے دے دیں، جب وہ مجھے یاد کیا کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دفن کر دینا، مجھے مکے نہ لے جانا، وہاں نہ لے جانا، ادھر ہی دفن کر دینا۔ اور یہ معصوم بچہ اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھو، کہیں میرا پاؤں تجھے لگ نہ جائے۔ اور مجھے الٹا لٹا دو کہ آنکھوں سے آنکھیں چار نہ ہوں، تیرا ہاتھ کانپ نہ جائے، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لو تاکہ تیرا دل مضبوط رہے تو گھبرا نہ جائے۔ یہ ایک معصوم بچہ 94 برس کے بوڑھے کو نصیحت کر رہا ہے۔ بیٹے کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہوں ذبح کرنے کے لیے، بکرے کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں، گائے بھینس اونٹ کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں، معصوم بچے کی ٹانگیں ہاتھ باندھے جا رہے ہیں وہ ذبح کرنے کے لیے، تو اس باندھنے والے کے جی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ان کو لٹایا، یعنی جیسے پہلے کہا ہے 94 برس کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنا پڑ جائے، تو اپنا گھٹنا ان کے کمر پہ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑے اور یوں اس کو اٹھایا، سر کو اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلا سکے، ایسے سر کو اٹھایا اور یوں، کیا منظر ہوگا، یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، تو دیکھ میں تیرے نام پہ اسے ذبح کر رہا ہوں، اور اگر کوئی میرا تو امتحان لینا چاہتا ہے، میں تیرے امتحان کے قابل نہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ ایسی فریاد تھی کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور چھری کو چلا دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ میں ویسے کہتا بکرے ذبح کرو، ابراہیم سے بھی بکرے ذبح کروا دیتا۔ یہ کہانی ساری کیوں کروائی ہے؟ ایک مطالبہ ہے کہ اللہ پر ہر جذبہ قربان کرو، اپنے غلط نفع قربان کرو، غلط جذبے قربان کرو، اپنے غلط راہوں کو قربان کرو، اپنے غلط مفادات کو قربان کرو، اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے دے جاؤ۔ چھری چلی، کیسے چلی؟ چلانے والا چلائے تو چلے، نہ گردن کے نیچے کوئی لوہا آیا، نہ چھری موم بنی، نہ چھری نشان بھی نہ ڈال سکی۔ ایک دفعہ چلائے، دوسری دفعہ چلائے، تیسری دفعہ چلائے، نہیں چلی۔ پھر اٹھے اور جا کر اس کو تیز کر رہے ہیں۔ کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے، چھری تیز کر رہے ہیں۔ پھر جب اٹھ کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، فوری پہنچو، اب میرا خلیل جوش میں، فوری پہنچو۔ تو 1 سیکنڈ کے 1000 کروڑ میں کھرب میں حصے میں جنت سے چھترا لیا، اسماعیل کو کھسکایا، چھترے کو ڈالا، چھری پار ہوئی گردن کے پار۔ ابراہیم سمجھے اسماعیل ذبح ہو گیا، پٹی جو تھی، آنکھ کھلی تو جبریل بھی کھڑا ہے، اسماعیل بھی کھڑا ہے، اور چھترا ذبح ہوا پڑا۔
اللہ کے نبی قربانی میں چھترا ذبح کیا کرتے تھے. ساری زندگی آپ 2 چھترے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی قربانی کا، ایک امت کی طرف سے آپ ذبح کیا کرتے تھے. ویسے تو گائے، اونٹ، بیل، بکرا، بکری، چھترا، دمبا، بھیڑ سب چلتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب ہمیشہ قربانی 2 چھتروں کی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے. بیویوں کی الگ ہوتی تھی. وہ سنت ابراہیمی کی یاد میں چھترا لایا گیا تھا. تو ہم سب سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ اب جب ہم اس میدان میں آ گئے ہیں تو اب اپنی چاہتیں چھوڑ دیں، اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی پسندیدہ زندگی اور چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کرتے جائیں، قربان کرتے جائیں، قربان کرتے جائیں. یہ حج کی روح ہے، روح حج. ایک ہے حج کے ظاہری اعمال، کل میں نے بتائے تھے، آج پھر آخر میں بتا دوں گا. وہ اتنا مشکل نہیں، آسان ہے. اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا لیے دم ہے، فقرہ دے دیا جائے، وہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی. لیکن ایک حاجی توبہ نہیں کرتا تو اس کی تو کوئی تلافی نہیں. ایک حاجی مینا میں آ کر اپنے جذبے نہیں بدلتا تو اس کی کوئی تلافی نہیں. جذبے بدل، دنیا کے لیے نہیں جینا، اللہ کے لیے جینا ہے. بیوی بچوں کے لیے نہیں جینا، اللہ کے لیے جینا ہے. اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، اللہ کے لیے جینا ہے. اللہ کو پانے کا سفر ہے زندگی، اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے زندگی، اللہ تک مل جانے کا سفر ہے زندگی. باقی تو راستے کی چیزیں. عبد الرحمن الناصر اسپین پہ 50 برس حکومت کی. کہنے لگا ایک دفعہ اپنی زندگی کے خوشی کے دن گنے تو 50 سال میں صرف 14 دن خوشی کے گزرے. اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی لوگ موضوع بنائیں گے تو دکھوں کا شکار ہو جائے. تیسری چیز ہمیں حج کی، جو روح حج میں سے جو تیسری چیز ہے، وہ اللہ کے محبوب کی طرف سے ہمیں ملی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کیا. میں نے تھوڑا سا رات بتایا تھا، جب آپ مدینہ سے چلے تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. جب آپ مینا میں پہنچے ہیں تو یہ مجمع 1 لاکھ سے بڑھ چکا تھا، اور جب آپ عرفات میں پہنچے ہیں تو یہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہ مجمع ہو چکا تھا. اس مجمع کو لے کر آپ عرفہ میں پہنچے ہیں، پھر وہاں سے آپ 10 تاریخ کو واپس آئے ہیں. کسی بڑے شیطان کے پاس آپ نے کنکر مارے ہیں. پھر 9 تاریخ کے خطبے کو دہرایا ہے، کل انشاءاللہ وہ پیش کروں گا میں. اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچایا جائے، میرا پیغام آگے پہنچایا جائے. تو حج کی تیسری ذمہ داری جو ہمیں ملتی ہے وہ دعوت کا کام ہے، وہ تبلیغ کا کام ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے خطے کے لیے اس کو مرکزیت عطا فرما دی. بر صغیر کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ساری دنیا کے انسانوں تک یہاں سے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور دنیا سے لوگ یہاں آ کر اس محنت کو سیکھ رہے ہیں. اور ان صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، پہلے 300 سال کو چھوڑ کر پچھلے 1100 سال میں ایسی محنت وجود میں نہیں آئی، اور ایسا مؤثر اور ایسا پر اثر کام پچھلے 11 صدی میں نہیں. 3 صدی کو تو کوئی مل نہیں سکتا کو اللہ کے نبی کی شہادت، لیکن پچھلی 11 صدیوں میں امت کو جتنا نفع پہنچا ہے اس دعوت کی محنت سے، وہ ایک فقید المثال چیز اور ایک عجائب غرائب قدرت میں سے.
تو بھائیو، تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے اس حج کی نسبت سے، وہ دعوت اللہ ہے۔ اس کو آپ تبلیغی جماعت کی طرف منسوب مت کریں۔ میرا نبی براہ راست کہہ رہا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام جو مینا میں حاضر ہو جائے الف لام کے ساتھ، کہ قیامت تک جتنے لوگ مینا میں آئیں گے وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ تو اس کو واپس جا کر مینج کریں کہ کچھ وقت ہم اس دعوت کے مبارک کام کے لیے نکالیں۔ اپنے دنیا کے کاموں کو تو ہم وقت دے ہی رہے ہیں، اس میں داخل کریں، اضافہ کریں اس مبارک محنت کا، اس مبارک کام کا، جس سے اوروں تک دین پہنچے، اوروں تک کلمہ پہنچے۔ پوری امت کا اجتماعی جرم ہے کہ ہم 6 بر اعظم میں بسنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔ اور اس امت میں میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، وہ وہاں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پرسوں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کا تعارف کروایا کہ اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ یہ بابری مسجد کو جنہوں نے گرایا تھا اس کی قیادت کرنے والا یہ شخص تھا، اور اب اس کا نام عامر ہے۔ تو بابری مسجد پر پہلی کدال چلانے والا وہ شخص تھا۔ تو پرسوں وہاں بلڈنگ میں آیا ہوا تھا اور اس کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنا بڑا اس کا محراب تھا۔ تو پہلی کدال اس نے چلائی، لیکن وہ اللہ کا نظام ایسا چلا کہ وہ اس دعوت کی محنت میں آیا لپیٹ میں، اور اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں 100 مسجدیں جو ویران ہیں میں وہ آباد کرواؤں گا، جو ہندوؤں کے قبضے میں، سکھوں کے قبضے میں ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں، 27 باقی، 27 باقی، 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں پنجاب میں ایک بہت بڑا گھرانہ تھا، اس کی ایک بچی پڑوس میں جاتی تھی کھیلنے کے لیے۔ وہ گھرانہ تھا تبلیغ والوں کا، مسلمان تھے۔ وہ انہوں نے اس بچی کو دعوت دیتے رہے، وہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہوئی تو سال 2 سال تو چھپا رہا، پھر پتہ چل گیا۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری بڑی بدنامی ہوگی اگر تم نے اپنا دھرم چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا پتا جی اب میں دھرم نہیں چھوڑوں گی۔ تو باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کو وہ لے کر گئے۔ وہ پہلے سے انہوں نے اپنے ملازموں سے گڑھا کھدوا دیا۔ تو باپ اور بیٹا چاچا دونوں اس بچی کو لے کر گئے۔ اس بچی نے اپنا نام رکھا تھا حرا۔ اس نے اللہ کے نبی کی سیرت سنی نا اس گھر میں کہ اللہ کے نبی غار حرا میں گئے، تو اس نے اپنا نام حرا رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہاں کہ انہوں نے بچی کو دھکا دیا اس اور اس کو پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی۔ تو اس کے چاچا نے کہا تو ہمیں مسلموں کی دوزخ سے ڈراتی ہے، ہم تجھے دنیا میں دوزخ کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو جب اس بچی کو آگ لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی چچا مسلمان ہو جائے، چچا مسلمان ہو جائے، پتا جی مسلمان ہو جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ۔ وہ کہنے کہ یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیری محبت میں یہ سب کچھ برداشت کیا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اور وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے پتا جی مسلمان ہو جاؤ، چاچا مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب وہ واپس آئے تو چچا بہت سنگ دل تھا، مار دھاڑ والا تھا، لیکن باپ تو باپ تھا، وہ گر گیا چارپائی پہ۔ مہینہ نہیں گزار سکا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا مجھے مسلمان کر، ورنہ میں
مجھے بچی کی چیخیں سونے نہیں دیتی. میں نے کہا ایک کو مارا اب تجھے بھی ماروں. کا دل اس کا بھی ہلا ہوا تھا. تو کہنے لگے شرم کی وجہ سے میں اس کو لے کر دلی آ گیا کہ علاقے میں کسی کو پتہ نہ چلے. اور دلی میں ایک مسجد کے امام سے کلمہ پڑھوایا. 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے جب وہ بھائی کلمے پر مر گئے اور بھتیجی کو یوں میں نے آخر تک کہتے سنا چچا جہنم سے بچ جاؤ, کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, تو مجھے راتوں کو میری نیند اڑ گئی. مجھے اس کی چیخیں سنائی دیں, مجھے اس کی آوازیں سنائی دیں. پھر مجھے خود جستجو ہوئی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں, میں اسلام کو پڑھوں. تو پھر میں نے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی توفیق دی, میں مسلمان ہوا. پھر میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ جو میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا اس کا مجھے دنیا میں کوئی اس کے کفارے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں نے چھپایا ہوا تھا, میں ان کا بہت بڑا لیڈر تھا. تو ایک جگہ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا مسلمان بچے بچیوں کے اسکول کو جلانے کا اور اس میں ان کو بند کر کے جلا دینے کا. تو میں اس منصوبے میں شریک تھا. تو اس میں کوئی 300-350 بچے بچیاں پڑھتے تھے. کہنے لگے راتوں رات میں گیا اور ان کے لیے خفیہ دروازے بنوائے راتوں رات. اور پھر جب صبح وہ بچے آئے ہیں تو میں نے پہلے ہی جا کر ان کو بتا دیا اور ان کو خفیہ دروازے سے سب کو نکالا. جب آ کر وہ اٹیک ہوا ہے تو بچے سارے وہاں سے نکل چکے تھے. تو اس کے بعد میری روح کو سکون ہوا ہے کہ اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں. تو میں نے 300 بچوں کی زندگی بچائی ہے. تو یہ کلمہ عجب شے ہے. یہ آدمی کو اگر صحیح معنی میں اندر میں اتر جائے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا. ہمارا کلمہ ٹھنڈا ہے. تبلیغ کا کام بھائیو یہ حج کی تیسری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا پیغام آگے پہنچا دو. تو اس میں تبلیغی جماعت کا تو سوال ہی کوئی نہیں, طارق جمیل کا تو سوال ہی کوئی نہیں. میں اچھا ہوں یا برا ہوں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میرے ذمہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میرے تو ذمہ ہے صدا لگانا, مجھے اس کی دعوت دینا. کیا پتا کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہتے ہیں خود عمل ہوتا نہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمل نہ کرو, لیکن میں ایک غلط چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نیکی کی راہبری کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے. کیا پتا ہمیں اور بخشوا لے اوروں کے ذریعے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی مجرم کھڑے ہوں گے, تو ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے. تو ایک جہنم والا ایک جنتی سے کہے گا بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. کہ آپ کو یاد نہیں آپ فلاں جگہ پر تھے, آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی مہیا کیا تھا, یاد آیا؟ ہاں یاد آیا. کہ میری سفارش تو کرتے. تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنا ایک احسان مجھے یاد دلایا ہے, تو مہربانی فرما دے اس کو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری وجہ سے اس کو بھی معاف کر دے. میں اپنی ذات میں کھوٹا مسلمان ہوں, لیکن میری دعوت سے ایک سچا مسلمان تیار ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے. تو اگر پانی وضو کے پانی دینے پر سفارش ہو سکتی ہے تو سیدھا راستہ دکھانے پر تو بہت بڑی امید ہے سفارش کی. ہاں کاروبار نہ ہو, یہ جو منع کی ایک آدمی اب دین کو کاروبار بنا لیتا ہے اور وہ اس سے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہے, اس کا معاملہ اور ہے. ایک آدمی دین کو کاروبار نہیں بنا رہا, وہ دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن گناہگار بھی ہے, کمزور بھی ہے,
غلط بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک بھی کر لیتا ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ تو بھائیو، یہ 3 باتیں ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہیں۔ ایک ہم نے توبہ کرنی، اس کی نیت کرنا ہے سر۔ ایک ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو آج کے بعد اللہ اس کے رسول پہ قربان کرنا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، جو نہیں چاہتے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک ہم نے دعوت کا کام یہاں سے لے کر اسی وادی میں میرے نبی نے 10 تاریخ کو بھی بیان کیا، 11 تاریخ کو بھی بیان کیا، اور اس میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میری بات آگے پہنچا دو، میری بات آگے پہنچا دو۔ تو بھائیو، میری ساری بات کا خلاصہ، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے کبیرہ گناہ